الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے آج جس نام کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے المالک. المالک جو ہے اس مصدر سے اللہ تعالیٰ کے تین نام آتے ہیں. ایک ہے المالک، ایک ہے الملک اور ایک ہے الملیک. یہ تینوں نام قرآن مجید میں ذکر ہے. ملیک جو ہے یہ قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے. ان تینوں نام کے اندر مالک کا معنی ہوتا ہے، مالک کا معنی ہم اردو میں بھی مالک کہتے ہیں، کسی چیز کی ملکیت جس کے پاس ہو اس کو مالک کہتے ہیں. اور ملک جو ہے، ملک لام کی زیر کے ساتھ، وہ کہتے ہیں بادشاہ کو ملک. اور ملیک جو ہے اس کا معنی بھی بادشاہ ہے. اور ملک کو اگر لام کے زبر کے ساتھ پڑھیں، ملک اگر پڑھیں تو ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اور اس کی جمع آتی ہے ملائکہ. ملک فرشتے کو کہتے ہیں اور ملک جو ہے وہ بادشاہ کو کہتے ہیں. ان تینوں ناموں میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت پائی جاتی ہے وہ ہے صفت ملکیت، اور صفت جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، ملک. ملک اور ملکیت یہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ملکیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک بھی ہے. اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے ان تمام چیزوں کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے. اور یہ چیز قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ذکر ہوئی ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، کہ یہ اللہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، بادشاہت جو ہے وہ اسی کی ہے. اور یہ بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس زمین میں، اس آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ملکیت ہے اور صفت جو بادشاہت ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت کامل ہے. انسان اور اس صفت میں، اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اس کائنات کا کوئی اور مالک نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا مالک ہے. انسان کے پاس جو ملکیت ہے، انسان بھی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے. انسان گھر کا مالک ہے، گاڑی کا مالک ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں انسان مالک ہوتا ہے. اسی طرح انسان بادشاہ بھی ہوتا ہے. لیکن انسان کے پاس جو صفت ہے یہ ملکیت کی یا بادشاہت کی، یہ محدود ہے، یہ بہت محدود ہے. انسان ہر چیز کا مالک نہیں ہوتا، انسان محدود چیزوں کا مالک ہوتا ہے. اور اسی طرح انسان کے پاس جو ملکیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مالک بنایا ہے، تب جا کے وہ مالک بنا ہے. انسان کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو انسان کو اللہ نے جو اس کا مالک ہے اس نے کچھ چیزیں دی ہیں، کچھ چیزوں کا اس کو مالک بنا دیا ہے. تو انسان کی جو ملکیت ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، عطائی ہے. اور اسی طرح جو انسان کی بادشاہت ہے وہ بھی ناقص ہے،
وہ بھی کامل نہیں ہے، کیونکہ انسان جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ کا بادشاہ نہیں ہوتا، اس کی بادشاہت اور اس کی سلطنت کی بھی حدود ہوتی ہیں، اور اس کی بادشاہت کو عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ آپ کہہ دیجئے اللہم، اے اللہ، مالک الملک، کہ جتنی بھی بادشاہت ہے اس سب کا مالک تو ہے، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ اور یہی اس کائنات کی تاریخ ہے، بادشاہ آئے چلے گئے، ان سے بادشاہت چھین لی گئی، یا تو دوسروں نے چھین لی یا اپنے آپ موت مر کر ان کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ بڑے بڑے ظالم جابر بادشاہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت کو ختم کر دیا۔ فرعون کو آپ دیکھ لیں، فرعون کتنی بڑی بادشاہت تھی اس کی، اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اس کو، اس کا نام و نشان مٹا دیا اس کی بادشاہت کا، دوسرے لوگوں کو بادشاہت دے دی۔ تو یہ نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کا موجود ہے ہمیشہ سے اس کائنات میں، کہ بادشاہ آتے ہیں اور ان کی بادشاہت جو ہے چھن جاتی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، کیونکہ عزت اور ذلت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں ساری خیر ہے، اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ نہایت کامل ہے، اور اس لحاظ سے بھی کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اس کا حکم نافذ ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ انسان کی جو ملکیت اور بادشاہت ہوتی ہے وہ چھن سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملکیت ایسی ہے کہ اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، اور اس کی بادشاہت میں جو اس کا حکم نافذ ہے اس حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لا راد لحکمہ ولا راد لقضائہ، کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت بادشاہت ہے، صفت ملکیت ہے، اس کا ہمارے ایمان پر کیا اثر ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، تین چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس صفت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان جو بھی حاجت ہے، انسان کی جو بھی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ انسان ایسا نہ کرے کہ وہ مخلوق کے آگے جھکے، مخلوق کے در در کی ٹھوکریں کھائے اور ان سے سوال کرے اور ان سے اپنی امیدیں وابستہ کرے کہ ان سے کچھ مل جائے گا مجھے، حالانکہ مخلوق کتنی چیزوں کے مالک ہیں، مخلوق کی خود ملکیت محدود ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ اپنا تعلق دنیاوی جو بادشاہ ہیں، دنیاوی جو حکمران ہیں، ان تک اپنی رسائی کی کوشش کرتے ہیں کہ ان بادشاہوں تک ہماری رسائی ہو جائے تاکہ ان سے کوئی فائدہ ہمیں مل جائے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان دنیاوی بادشاہوں کے پاس جانے کی بجائے جو مالک الملک ہے، جو تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اس کی دربار میں آئے، اس کے پاس حاضری دے اور اس سے اپنی مناجات اور اس سے اپنی دعائیں کرے۔ تو یہ اس صفت کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت کی جو وسعت ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ صرف آپ اس حدیث سے لگائیں۔ ایک حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں سے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، کہ اے میرے بندوں، یا عبادی، اگر تمہارا اول اور تمہارا آخر، جتنے بھی انسان آئے اس دنیا میں اول سے لے کر آخر تک، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، سب کے سب جو ہیں وہ نیک صفت ہو جائیں،
سب کے سب ایک ایسے انسان کی طرح ہو جائیں جو ان میں سب سے نیک ہے. پوری کائنات کی جتنی بھی انسانیت ہے، جتنے بھی جن ہیں، وہ سب مل کر ایک ایسے انسان کی مانند ہو جائیں جو ان میں سب سے نیک ہے، یعنی سب کے سب نیک ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، یہ ان سب کا نیک ہونا اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا. یعنی ان کا نیک ہونے کا فائدہ اللہ کو کوئی نہیں ہے. اللہ کی ملکیت، اللہ کی بادشاہت میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا. ان کے نیک ہونے کا فائدہ انہی کو ہی ہوگا. انسان کے نیک ہونے کا فائدہ اللہ کو کوئی بھی نہیں ہے. انسان کے نیک ہونے کا فائدہ، نیک کام کا فائدہ انسان کی اپنی ذات کو ہے. پھر فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا، کہ اگر سب کے سب انسانیت اول سے آخر تک ایک ایسے شخص کی مانند ہو جائے جو ان میں سب سے فاجر اور فاسق ہے، سب سے زیادہ برا انسان ہے، ان سب کی طرح جتنے لوگ ہیں سب کے سب ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما نقص ذالک من ملکی شیئا، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرہ بھی نقص نہیں آئے گا. کہ سب کے سب فاجر فاسق بن جائیں، سب کے سب گناہ کے راستے پر چل پڑیں، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اب جو اگلا جملہ ہے وہ سنیں، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، کہ سب کے سب انسان اور سب کے سب جن اول سے آخر تک ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہوں. قاموا فی صعید واحد فسألونی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کے سب کھڑے ہوئے ایک میدان میں اور ایک ایک کر کے آ رہے ہیں اور ہر کوئی اپنا سوال کر رہا ہے مجھ سے. سألونی، ہر کوئی جو اس کے دل میں آ رہا ہے وہ سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو کچھ مانگ سکتا ہے وہ اللہ سے. فسألونی فأعطیت کل واحد مسألتہ، میں ہر ایک کو جو وہ مانگ رہا ہے میں اس کو دیتا جا رہا ہوں، اول سے لے کر آخر تک، انسان بھی اور جن بھی، ان کو دیتا جا رہا ہوں. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر اس کو نکال لیں تو سمندر کے پانی میں جتنی کمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنی بھی کمی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں. کہ اتنی بڑی بادشاہت، اتنے زیادہ خزانے، یعنی اس حدیث پر غور کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا علم ہوتا ہے کہ جو ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز کو عطا کر رہا ہے، تو انسان اپنی امیدیں بھی اسی سے وابستہ کرے، مخلوق سے وابستہ نہ کرے، مخلوق کے دروازوں پر نہ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، اللہ تعالیٰ سے مانگے. دوسری چیز جو اس صفت کا تقاضا ہے وہ یہ کہ انسان سے اگر کوئی چیز چھن جائے، انسان اگر کسی چیز سے محروم کر دیا جائے، کوئی چیز تھی انسان کے پاس، اسے لے لی گئی ہو، بالخصوص کوئی فوت ہو جائے، بالخصوص کوئی عزیز، کوئی قریبی انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لے، اس کو اپنے پاس بلا لے، تو یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی جو صفت ہے، یہ انسان کو تسلی دیتی ہے. وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کا بھی مالک تھا، میرا بھی مالک ہے، تو مالک نے اپنی چیز واپس لے لی تو اس سے انسان کو تسلی آ گئی کہ ایک مالک، یہ میں خود اللہ کی ملکیت میں ہوں، اور یہ جو بندہ ہے جس کی فوتگی ہوئی ہے، جو شخص اس دنیا سے چلا گیا، اس کا مالک بھی اللہ ہی تھا. اللہ تعالیٰ جو اس کا مالک ہے، مالک نے اپنی چیز واپس لے لی، تو انسان اس پہ پھر واویلا نہیں کرے گا. جو فطری افسوس ہے وہ تو کرتا ہے انسان، لیکن اس پر بہت زیادہ واویلا نہیں کرے گا، بلکہ یہ جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ، یہ انسان کے لیے تسلی اور ڈھارس بنے گی کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، جو چاہے لے لے، جو چاہے جس کو چاہے دے دے. تو یہ اس صفت کا ایک اثر ہے انسان کے ایمان پر. اور تیسرا جو ایک اثر ہے وہ یہ کہ جب ہم یہ ایمان لے کر آ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ میرا بھی مالک ہے، آپ کا بھی مالک ہے، تو ہم کیا ہوئے اللہ کے؟ ہم اللہ کی مملوک ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں. تو بندے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بندے کا کام آقا کی فرما برداری کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اور ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں.
تو بندے کا تقاضا کیا ہے کہ وہ بندگی کرے، وہ آقا کی بات کو مانے، اس کی نافرمانی نہ کرے. تو انسان کا سب سے اونچا مقام یہی ہے کہ وہ بندہ بن جائے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سب سے زیادہ پسند ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت بادشاہت ہے اس پر انسان اگر جتنا غور کرے گا اس قدر انسان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے وہ انسان کے دل میں بڑھتی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسماء حسنی کو سمجھنے کی اور ان کے جو تقاضے ہیں ایمانی تقاضے ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.